فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے مسلمان عورتوں تم گھر کے اندر رہا کرو، بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلا کرو۔ شاپنگ کرنا تمہارا کام نہیں ہے، کاروبار کرنا تمہارا کام نہیں ہے، نوکری کرنا تمہارا کام نہیں ہے۔ حالات کے تحت اگر کبھی نکلنا بھی پڑ جائے تو پردے سے نکلو۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے عورتوں تم اپنے گھروں کے اندر رہا کرو۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور جب گھر سے تم نکلو تو بناؤ سنگار کر کے، میک اپ کر کے، لپسٹک لگا کر، پرفیوم لگا کر کے نہ نکلا کرو۔ یہاں تک کہا اللہ کے نبی نے اگر کوئی عورت خوشبو لگا کر کے مسجد میں آتی ہے نماز پڑھنے کے لیے، ایسی عورت کی نماز قبول نہیں ہوگی، 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی اگر وہ خوشبو لگا کر کے مسجد میں آتی ہے۔ اتنا خطرناک مسئلہ ہے میرے پیارے بھائیوں۔ اللہ نے کہا والذین هم لفروجہم حافظون، جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے۔ اب ایک سوال پیدا ہوا، اے اللہ، لڑکا جوان ہو گیا، لڑکی جوان ہو گئی، دونوں کے اندر طلب ہے، مرد کو عورت کی ضرورت ہے، عورت کو مرد کی ضرورت ہے، اور اے اللہ تو کہہ رہا ہے کہ شرمگاہ کی حفاظت بھی کرنا ہے، تو پھر ہم کیا کریں؟ اللہ کہتا ہے ہم تجھے حلال طریقہ دے رہے ہیں، ہم تجھے حلال الٹرنیٹ دے رہے ہیں۔ اِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ، اپنی بیوی کے ساتھ تو نکاح کر کے اپنی شاریرک ضرورت کو پورا کر لے، اپنی جنسی خواہش کو پورا کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر تیرے اندر جو ضرورت رکھی ہے اس ضرورت کو تو پورا کر لے۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، اب جب شادی ہو گئی، تجھے جائز طریقے سے تیری ضرورت پوری ہو گئی، اب تو اگر ادھر ادھر منہ مارے گا تو تو اللہ کے قانون سے بغاوت کرنے والا ہے، تو زنا کرنے والا ہے، تو بدکاری کرنے والا ہے، تو اللہ کا باغی ہے، تو کامیاب نہیں ہو سکتا، تو جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو یہ چیز ہے میرے بھائیوں، شرمگاہ کی حفاظت کرنا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں من یضمن لی ما بین لحیہ وما بین رجلیہ یضمن لہ الجنہ، دونوں پیروں کے بیچ میں جو چیز ہے یعنی شرمگاہ، اور دونوں داڑھ کے بیچ میں جو چیز ہے یعنی زبان، جو زبان کی گارنٹی لے لے، جو شرمگاہ کی گارنٹی لے لے، میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں عورت 4 کام کر لے وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں چلی جائے گی۔ اذا صلت المرأۃ 5، 5 ٹائم کی نماز کی پابندی کرے، وصامت شہرہا، رمضان کا روزہ رکھے، واطاعت زوجہا، شوہر کی خدمت اور اطاعت کرے، واحسنت فرجہا، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے۔ 4 کام عورت کر لے، کچھ اور نہ کرے، دخلت من ابواب الجنت شاءت، وہ جس دروازے سے چاہے جنت میں جا سکتے۔ 5 چیزیں ہو گئی۔ نمبر 6 اور نمبر 7، 2 چیزیں اللہ تعالیٰ نے ایک ہی آیت کے اندر اکٹھا بیان کی۔ والذین هم لأماناتہم وعہدہم راعون، کامیاب لوگوں کی چھٹی کوالٹی، وہ اپنی امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ اب امانت کس کو کہتے ہیں؟ امانت کا آسان ترجمہ اگر میں آپ کے سامنے کروں، آسان کا اگر بہت آسان ٹرانسلیشن میں کروں، امانت کا مطلب ہے ڈیوٹی، امانت کا مطلب ہے کرتویہ، امانت کا مطلب ہے فرض۔ جو اپنے فرض کو صحیح طریقے سے نبھائے وہ کامیاب ہوگا۔ اب فرض میں بہت ساری چیزیں آ گئی میرے بھائی۔ ایسے بھی مدرسے کے ذمہ دار ہیں جو بیچارے مدرسہ چلا رہے ہیں، لاک ڈاؤن آیا، چندے نہیں ملے، انہوں نے اپنی جیب سے مدرسے کا خرچ چلایا ہے اور ٹیچروں کو تنخواہیں دی۔ ہم نے ایسے ذمہ داروں کو بھی ہم جانتے ہیں میرے بھائی۔ اور ایسے بھی مدرسے کے ذمہ دار لوگ ہیں جو بیچارے ٹیچروں کو کیا تنخواہ دیں گے، وہ مدرسے کے چندے سے اپنا پیٹ بھرتے ہیں۔ ہم نے مسجد کے ایسے متولی بھی دیکھے ہیں، مسجد کا متولی بنا پھرتا ہے اور ایک ٹائم کی نماز میں اور فجر کی نماز میں وہ نظر بھی نہیں آتا ہے۔ ہم نے ایسے ٹیچر بھی دیکھے ہیں، 50,000 روپے گورنمنٹ سیلری دے رہی ہے، 5-6 گھنٹے ان کو پڑھانا ہے، لیکن مدرسے میں چلے جاؤ، کلاس میں چلے جاؤ، بچے سامنے شرارت کر رہے ہیں، مولوی صاحب بیٹھ کے موبائل چلا رہے ہیں۔ یہ ہے امانت میں خیانت۔ آپ کو پیسہ کس چیز کا دیا جا رہا ہے؟ ہمارے بنارس میں ایک اہل حدیث عالم تھے مولانا ابو القاسم صاحب بنارسی، سفر پہ جا رہے تھے،
اسٹیشن پر پہنچے, ٹرین چھوٹنے والی تھی, ٹکٹ نہیں خرید سکے, ٹرین پہ چڑھ گئے. وہ اگلا اسٹیشن آیا, کوئی ٹی ٹی چیک کرنے والا نہیں ہے, آسانی سے اسٹیشن کے باہر نکل سکتے ہیں. باہر نکلے, بنارس سے الہ آباد جا رہے تھے. معاف کیجئے, الہ آباد میں نے کہہ دیا, اب اس کا نیا نام پریاگ راج ہے. بھائی نام بدل گیا, ہمارے بابا جی نے نام بدل دیا. ٹکٹ خرید نہیں پائے, پہنچے وہ الہ آباد, پریاگ راج, ٹی ٹی نہیں ملا, چاہتے نکل سکتے تھے باہر. ٹکٹ کاؤنٹر پہ گئے, پوچھا الہ آباد سے بنارس کا ٹکٹ کتنے کا ہے. اس نے بتایا اس زمانے میں جو بھی تھا, 5 روپیہ 2 روپیہ 10 روپیہ جو بھی تھا, انہوں نے ٹکٹ خریدا, خرید کے پھاڑ. کسی نے پوچھا مولوی صاحب جب ٹی ٹی نہیں تھا, چیک کرنے والا نہیں تھا, آپ نکل جاتے, کیا ضرورت تھی ٹکٹ لینے کی؟ کہا نہیں, یہ خیانت ہو جاتی اور یہ میں نہیں کر سکتا. حکومت کے کھاتے میں وہ 10 روپیہ جانا چاہیے کیونکہ میں سفر کر کے آیا ہوں. ایسے علماء تھے تو کرپشن نہیں تھا میرے بھائی, ایسے اللہ والے تھے تو بےایمانی نہیں تھی. اور آج جس کو 2 روپیہ بےایمانی کرنے کا موقع مل رہا ہے وہ 2 روپیہ کر رہا ہے, جس کو 2 کروڑ روپے کا موقع مل رہا ہے وہ 2 کروڑ روپیہ کر رہا ہے. والذین هم لاماناتہم, کامیاب وہ لوگ ہیں جو اپنی امانت کو نبھاتے ہیں. اور جب امانت کی بات آئی ہے تو ایک بات اور کہنا چاہوں, ماں باپ سن لیں, بچے بھی آپ کی امانت ہے, جوان بیٹی بھی آپ کی امانت ہے, جوان بیٹا بھی آپ کی امانت ہے. بیٹا رات میں 2 بجے گھر آتا ہے, کوئی سوال نہیں. بیٹا گھر میں آیا, منہ سے سگریٹ کی مہک آ رہی ہے, منہ سے دارو کی مہک آ رہی ہے, کوئی سوال نہیں. بیٹی اگر 10 بجے کے بجائے 11 بجے آ رہی ہے تو بیٹی کے اوپر سوالوں کی بوچھار ہے. بھئی ہونا چاہیے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بیٹیوں کو آپ چھوڑ دیں, سوال بیٹی سے بھی ہونا چاہیے اور سوال بیٹے سے بھی ہونا چاہیے. امانت ہے دونوں, اللہ کی بارگاہ میں پوچھا جائے گا. حاجی صاحب رات میں آپ تہجد پڑھتے تھے, اللہ کی بارگاہ میں رویا کرتے تھے, صبح فجر کی نماز میں مسجد میں سب سے پہلے جاتے تھے. جوان بیٹا رات میں 2 بجے گھر میں آ کر کے پڑا رہتا تھا, کبھی آپ نے فجر میں بیٹے کو اٹھایا؟ ماں بیچاری دوپٹہ اٹھا کر کے رات بھر دعا کرتی تھی. جوان بیٹی رات میں 2 بجے تک کسی سے موبائل پر باتیں کرتی تھی. ماں سے پوچھا جائے گا تو اندھی کیوں بن گئی, تو نے بیٹی کو منع کیوں نہیں کیا, تو نے بیٹی کو غلط چیزوں سے کیوں نہیں روکا. یہ بچے, یہ بچیاں امانت ہے میرے پیارے. اور آج تو جب سے موبائل نکلا ہے, اب بچوں کو ہم کہاں پال رہے, اب تو موبائل پال رہا ہے. کتنی عورتیں, بچہ کھانا نہیں کھا رہا ہے, جلدی سے موبائل اس کو ٹکا دیا. اب بچہ جو ہے لکڑی کی کاٹھی والا ویڈیو دیکھ رہا ہے تب وہ کھانا کھا رہا ہے. بچوں کو ہم نے اتنا موبائل کا عادی بنا دیا ہے کہ بچہ شرارت کر رہا, ہم نے جھٹ سے موبائل تھما دیا ہے. اس کے بعد ہم کہتے ہیں مولوی صاحب بچے تو موبائل کے پیچھے پڑے ہیں. موبائل کے پیچھے پڑے نہیں, آپ نے پڑھایا ہے. امانت ہے میرے پیارے بھائیوں, یہ بچے امانت ہے. اور عربی کا کوئی شاعر بڑی پیاری بات کہتا ہے, لیس الیتیم من انتہا ابواہ من حم الحیات وخلفاہ ذلیلا. یتیم وہ نہیں ہے جس کے ماں باپ دنیا سے چلے جائیں, جس کے ماتا پتا دنیا سے انتقال کر جائیں. ان الیتیم هو الذی تلقى له امن تخلت او ابا مشغولا. ارے یتیم تو وہ ہے جس کی ماں کے پاس اس کے لیے ٹائم نہ ہو, جس کے باپ کے پاس اس کے لیے ٹائم نہ ہو. تو بچے امانت ہے میرے بھائی, اس امانت میں خیانت مت کرو. اور 7ویں چیز, وعہدہم راعون, کامیاب لوگ اپنے پرومس کو پورا کرتے ہیں, اپنے زبان کے پکے ہوتے ہیں, اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں, اپنے وعدے سے مکرتے نہیں ہیں. وہ کسی سے اگر وعدہ کر لیتے ہیں تو وعدے کو نبھاتے ہیں. آج بزنس کر لو, سب سے بے ایمان مسلمان آپ کو مارکیٹ میں ملے گا. غیر مسلم ہم سے اچھے ہیں بزنس کے معاملے میں, آپ تجربہ کر کے دیکھ لو میرے بھائیوں. ہم اور آپ اس قدر اپنے دین سے دور ہو چکے ہیں, ہمارے وعدے کا کوئی مطلب نہیں, ہماری زبان کا کوئی مطلب نہیں. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں, اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا. 4 چیزیں جس کے اندر پیدا ہو جائیں وہ پکا منافق ہے. 4 چیزیں پکے منافق کی پہچان ہے. اذا حدث کذب,
جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، وَإِذَا تُؤْمِنَ خَان جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ اور جب جھگڑا کرے لڑائی کرے تو گالی گلوچ پر اتر جائے۔ چار چیزیں پہچان ہے کس کی؟ پکے منافق کی۔ اب آپ غور کر لیں، اگر یہ چار چیزیں ہمارے اندر ہیں تو پھر ہم مومن ہیں کہ منافق ہیں؟ حدیث فیصلہ کر دیتی ہے، فتویٰ لگا لینا۔ حدیث میں آپ کو دے کے جا رہا ہوں، یہ چار چیزیں ہیں جس کے اندر ایک چیز یہ بھی ہے کہ جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ کامیاب لوگوں کی ساتویں کوالٹی یہ ہے، وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ وہ اپنے وعدے کے پکے ہوتے ہیں۔ اب آخری چیز نمبر 8، وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ کامیاب لوگوں کی 8ویں خوبی یہ ہے، وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حفاظت کا مطلب سمجھتے ہو؟ بھئی ایک موبائل ہے 500,000 روپے کا، اور ایک موبائل ہے ایپل کا آئی فون لاکھ روپے کا، 1.25 لاکھ روپے کا۔ اب 1.25 لاکھ روپے کے موبائل کو آپ کتنا سنبھال کر کے رکھیں گے؟ نماز آپ کے آئی فون سے بھی زیادہ قیمتی چیز ہے، نماز کی حفاظت کرو۔ عصر کی نماز کا ٹائم ہے، اللہ کے نبی اپنے صحابہ کے ساتھ سفر پہ گئے ہوئے ہیں، دشمنوں کو پتا چلا کہ اللہ کے نبی اور آپ کے صحابہ آئے ہوئے اور عصر کی نماز کا ٹائم ہے۔ بخاری کے الفاظ ہیں، دشمنوں نے میٹنگ کی اور آپس میں مشورہ کیا کہ یہ وہ نماز کا ٹائم ہے جس نماز کو مسلمان اپنی جان سے زیادہ پیارا مانتے ہیں، اور جس ٹائم کی نماز کو وہ کبھی نہیں چھوڑتے ہیں، کا بڑا اچھا موقع ہے، چلو حملہ کر دیتے ہیں۔ دشمنوں نے پلاننگ بنائی، اللہ نے اپنے نبی کو خبر کر دی۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا آدھے صحابہ ہتھیار لے کر کے کھڑے رہیں گے اور آدھے صحابہ نماز پڑھیں گے۔ نماز تب بھی معاف نہیں ہوئی، کہا کہ آدھے ہتھیار لے کر کے کھڑے رہیں گے، آدھے نماز پڑھیں گے، اور جب یہ آدھے پڑھ لیں گے تو پھر وہ باقی آدھے نماز پڑھیں گے اور یہ ہتھیار لے کر کے کھڑے رہیں گے۔ یعنی نماز کا ایک نیا طریقہ جنگ کے حالات میں بیان کیا گیا، مگر نماز معاف نہیں کی گئی۔ اور مجھے وہ فتویٰ یاد آتا ہے شیخ عبدالعزیز بن باز کا۔ شیخ عبدالعزیز بن باز سے پوچھا گیا کہ ایک آدمی دشمن کی قید میں ہے اور کھمبے سے اس کے دونوں ہاتھ باندھ دیے گئے ہیں، نہ وضو کر سکتا ہے، نہ تیمم کر سکتا ہے، نہ نماز کی نیت باندھ سکتا ہے، نہ رکوع کر سکتا ہے، نہ سجدہ کر سکتا ہے۔ شیخ صاحب وہ نماز کیسے پڑھے گا؟ کیا وہ نماز کو چھوڑ دے گا؟ اور جتنے دن تک وہ دشمن کی قید میں ہے اتنے دن تک کی نمازوں کو وہ چھوڑ دے گا؟ شیخ عبدالعزیز بن باز اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، انہوں نے فتویٰ دیا کہ نہیں، یہاں قرآن کی اس آیت پر عمل کیا جائے گا، فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ اللہ سے ڈرو جتنی تمہارے اندر طاقت ہے۔ اس کے ہاتھ کھمبے سے بدے ہیں، وہ وضو نہیں کر سکتا ہے نہ کرے، وہ تیمم نہیں کر سکتا ہے نہ کرے۔ اگر اس کا چہرہ قبلے کی طرف ہے اچھی بات ہے، اگر نہیں ہے تو جس حال میں ہے اسی حال میں وہ اپنے سر کے چہرے کے اشارے سے رکوع کر لے، سجدہ کر لے، اور اسی حال میں وہ نماز پڑھ لے۔ نماز اس حال میں بھی معاف نہیں ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، آج جلسہ ہو رہا ہے برہیٹ کے اندر، اور ہم ہر سال جلسہ کرتے ہیں، 2 دن کا جلسہ ہوتا ہے، ہزاروں کی بلکہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ اکٹھا ہوتے ہیں، مگر پھر رپورٹ کیا آتی ہے؟ کیا ہماری نمازیوں کی تعداد میں کوئی اضافہ ہوا؟ ہر سال ہمارے علاقے میں کوئی نئی مسجد بن رہی ہے، ہر سال کئی نئی مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے۔ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ہی ماں کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ مسجدوں کو بنانے سے اہم یہ ہے مسجدوں کو آباد کیا جائے۔ میرے بھائیوں، آج لاک ڈاؤن میں کتنی مسجدیں ایسی تھیں جہاں جمعہ نہیں ہوتا تھا، لیکن گاؤں دیہات میں چھوٹی چھوٹی وقتیہ مسجد تھی، وہاں بھی جمعہ ہونے لگا۔ میرے پاس ایسے سوال بھی آئے، شیخ صاحب ہمارے گاؤں میں 2 مسجدیں تھی، جامع مسجد تھی، وقتیہ مسجد تھی، وقتیہ مسجد میں ہم جمعہ پڑھنے لگے، اب دونوں مسجدوں میں جمعہ ہو رہا ہے۔ میں نے کہا دیکھیے بہتر ہے، اور جو فتوے کی روشنی میں جو علماء نے فتویٰ دیا وہ یہی ہے کہ بہتر ہے کہ گاؤں میں کوئی ایک مسجد ہو، بڑی مسجد، جہاں سارے لوگ مل کر کے جمعہ پڑھیں، لیکن اگر دونوں پر پڑھا جاتا ہے تو جائز ہے، لیکن بہتر اور افضل یہ ہے کہ اگر 2 مسجدیں قریب قریب میں ہیں تو جو بڑی مسجد ہے اس پر جمعہ کی ادائیگی کی جائے۔ ہم نے وہ حالات بھی دیکھے ہیں میرے بھائی۔
اللہ کے گھر میں حرم میں نمازیں ہو رہی ہیں 2-2 فٹ کی دوری پر. اللہ کے گھر میں کبھی یہ منظر نہیں دیکھا گیا کہ طواف رک گیا ہو, نماز رک گئی ہو, حرم کے اندر تالا لگ گیا ہو. ہم نے وہ منظر بھی دیکھا میرے بھائیوں. آج اللہ کا شکر ہے حالات نارمل ہوئے ہیں. آج وہاں پر بھی حج ہو رہا ہے, طواف ہو رہا ہے, عمرہ ہو رہا ہے, حج بھی انشاءاللہ ہوگا. آج اللہ نے ہمیں پھر زندگی دی ہے. آج پھر کورونا کا اثر کچھ کم ہوا ہے. اور زندگی کتنے دن کی ہے میرے بھائی, کوئی گارنٹی نہیں ہے. موت کب آ جائے گی کوئی گارنٹی نہیں ہے. لہٰذا یہ جو 8ویں نشانی ہے کہ اللہ کے کامیاب بندے اپنی نماز کی پابندی کرتے ہیں. آج اس جلسے سے جب آپ گھر جائیں تو یہ سوچ کر کے جائیں کہ ہم نماز کی پابندی کریں گے, اور آج ہونے والی فجر کی نماز آپ انشاءاللہ جماعت کے ساتھ پڑھنے کے بعد تب اپنے گھر میں جائیں گے. یہ عہد کر کے یہاں سے آپ اٹھیں. یہ 8 چیزیں اگر پیدا ہو گئیں ہمارے اندر تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اولئک ھم الوارث. اللہ نے یہ نہیں کہا ایسے لوگ جنت میں جائیں گے, اللہ نے کہا جنت کے وارث بن جائیں گے. وارث کس کو کہتے ہیں؟ باپ کے انتقال کے بعد بیٹا وارث ہے. بیٹے کو دنیا کی کوئی طاقت باپ کی وراثت سے محروم نہیں کر سکتی. اگر یہ 8 چیزیں آپ کے اندر پیدا ہو گئیں, اللہ گارنٹی دے رہا ہے کہ تم جنت کے وارث بن جاؤ گے. اور جنت بھی کون سی جنت؟ الذین یرثون الفردوس. جنت کا جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے جنت الفردوس, وہ درجہ آپ کو انشاءاللہ ملے گا. یہ 8 چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں. اللہ سے دعا کرتا ہوں رب العالمین ہمیں ان 8 چیزوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے کامیاب بندوں میں شامل فرما دے. رب العالمین ہمیں نماز کا پابند بنا دے. رب العالمین ہماری نمازوں میں خشوع اور خضوع پیدا فرمائے. رب العالمین ہمیں حرام چیزوں سے, لغو چیزوں سے دور رکھے. رب العالمین ہمیں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کی توفیق دے, اپنی امانت اور اپنے وعدے کا پاس کرنے کی توفیق دے. جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرمائے. جو روزی روٹی سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے. کہنے اور سننے سے زیادہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ. جزاک اللہ خیر.